اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی عزت و حرمت کو ہمارے دلوں میں راسخ کیا، اور اسی لیے یہ امت سب اصحاب اور بزرگوں کے دامنوں سے ہمیشہ وابستہ رہی ہے۔ اب جناب ہم کہتے ہیں اگر بنو امیہ میں سے کچھ لوگوں نے، بنو امیہ کے کچھ لوگوں نے، کچھ عاملوں نے، کچھ گورنرز نے سیاسی بغض اناد کی وجہ سے نفرت نکالی، عداوت نکالی، اور جناب مولائے کائنات سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شان میں انہوں نے کچھ بکواس کی، تو وہ سیاسی لیڈر، وہ حکومت و اقتدار کے پرستار، وہ جائیں جہنم میں، گئے ہوں گے جہنم میں، جنہوں نے حضرت علی کو برا کہا، جنہوں نے ان کی شان میں گستاخی کی، نہ وہ صحابی ہیں نہ ہمارے بزرگ ہیں۔ اگر ایسے لوگ کچھ ہوئے ہیں، کئی عامل ہوئے ہیں، کئی گورنر ہوئے ہیں، تاریخ میں ان کا ذکر ملتا ہے، مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ حضرت امیر معاویہ سے کبھی یہ منسوب نہ کیجیے۔ ان کے بعد کچھ لوگوں نے، کسی عامل نے، کسی گورنر نے ایسا کچھ کیا ہو تو وہ اس کا فعل ہے، حضرت امیر معاویہ کو۔ ہاں یزید نے، ان کے بعد آ کر یزید نے اہل بیت اطہار کی شان کے خلاف جو حرکتیں کی اور جو ظلم کیا، پوری امت متفق ہے، تمام اہل حق متفق ہے، ظلم کو ظلم کہتے ہیں، یزید کے ظلم کو ظلم کہتے ہیں۔ کوئی ہوگا جس کے دل میں اہل بیت کی محبت کا درخت خشک ہو گیا ہوگا، جس کی نہریں خشک ہو گئیں، بنجر ہو گیا ہوگا اس کا ایمان، تو وہ اس یزید کو پسند کرے گا اور یزید کے طرف اچھی نگاہ سے دیکھے گا، ورنہ یزید نے جو کچھ کیا اس کے ظلم ہونے میں کسی کو شک نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اس بات میں تو اختلاف ہے کہ یزید مسلمان ہے یا کافر ہو گیا، اس میں ائمہ کا، علماء کا، ہمارے اکابرین کا اختلاف ہے۔ امام شافعی کے نزدیک یزید مسلمان ہے، ان کے نزدیک کفر ثابت نہیں ہوا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یزید کافر ہے، امام احمد بن حنبل۔ اور امام احمد بن حنبل کا جو مذہب ہے وہ اس وقت سعودی عرب میں نافذ ہے۔ یہ سعودی عرب کے جو حکومت ہے یہ حنبلی المذہب ہے، اور ان کی جو مستند ترین کتاب ہے وہ مسند امام احمد بن حنبل ہے۔ تو امام احمد بن حنبل کے نزدیک یزید کافر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یزید کے بارے میں سکوت ہے، انہوں نے سکوت فرمایا، دونوں طرف کی باتیں ان کے سامنے رہیں، انہوں نے سکوت فرمایا۔ اگر اب وہ خود لعنت نہیں بھیجتے، اگر کوئی لعنت بھیجتا ہے تو منع نہیں کرتے، باقی قیامت کے دن کھلے گا راز۔ یہ تو ہو گیا ایمان و کفر کے بارے میں مسئلہ، لعنت بھیجنے یا نہ بھیجنے کے بارے میں مسئلہ۔ باقی دوسری جو بات ہے جو میں نے پہلے کی، کہ وہ جو اس نے حرکتیں کی، جو اس نے اہل بیت اطہار کا خون بہایا، اور جو اپنے درندوں کو مسلط کیا ہے کربلا کے میدان میں، علی کے لختے جگر پر، فاطمہ، سیدہ فاطمہ الزہرا کی آل پر، اور جس طرح انہوں نے وہاں پر ان کے ساتھ سلوک کیا ہے، اور جس طرح ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو پانی کے لیے تڑپایا ہے، یہ تو کوئی بے رحم ہی لوگ ہو سکتے ہیں نا جن کے ایمان خشک ہو گئے۔ تو یزید نے یہ کیا، اور یقیناً اس معاملے میں سب نے یزید کی مذمت کی ہے۔ اور اب بعض لوگ کہتے ہیں یزید تو وہاں نہیں تھا، یہ تو بہت دور ہو رہا تھا یہ کام۔ اس کا اصل میں ہمیں اس طرح پتہ چلتا ہے، عقل تو کام کرتی ہے نا، قرائن تو نظر آتے ہیں کہ بعد میں جب یہ سارا کچھ پہنچا اس کے دربار میں، اور اسے معلوم ہوا کہ اس کے گورنرز، اس کے عامل عمر بن زیاد یہ سب کچھ کر چکے ہیں، تو ان کو اس نے کیا سزا دی؟ کیا باز پرس کی؟ کوئی سزا نہیں دی۔ ان سب کو اٹھا کے لٹکا دینا چاہیے تھا، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، مگر لٹکانا تو دور کی بات، وہ اپنے اپنے منصبوں پر فائز رہے جناب۔ جیسے آج بھی ہم اگر ایسا کوئی دیکھیں تو ہم یہی سمجھیں گے کہ پوری حکومت ساتھ ہے، کیوں نہیں سزا دی جا رہی، کیوں نہیں روکا جا رہا، تو یہی سمجھا جائے گا۔ تو یزید نے بعد میں کچھ نہیں کیا، تو یہ ہے وہ معاملہ۔ اور پھر اس کے بعد چلیے یہاں تو پھر کچھ کسی بعض حضرات اس طرح تھوڑی اپنی وفاداری نبھانے کی کوشش کر لیتے ہیں، مگر وہاں کیا کریں گے جہاں اہل مدینہ پر جب چڑھائی کی یزید کی فوجوں نے، یزید کے حکم سے ان سے بیعت لینے کے لیے، تو حرہ کا واقعہ تاریخ کے ہر صفحے پہ لکھا ہوا ہے، ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے تاریخ کی، حرہ کا واقعہ 3 دن تک مدینہ منورہ کو حلال ٹھہرا دیا گیا۔ یہ تو سب نے لکھ دیا، سب کو معلوم ہے کہ یزید کے حکم سے ہوا،
3 دن تک حلال ٹھہرا. وہاں پر جتنے تھے اہل بیت اطہار، یا وہاں جتنے ان کے ماننے والے جو امام علی مقام کے ساتھ تھے، جو ان کے موقف کے ساتھ تھے، جو نبی کے خانوادے سے محبت کرنے والے تھے، اس میں اصحاب تھے، اس میں تابعین تھے، اس میں مرد عورتیں بوڑھے بچے جوان سب تھے. ان پہ انہوں نے تلواریں چلائی ہیں اور بے درے قتل ہوا ہے. مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھے گئے ہیں. اسی وقت حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے محدث ہیں، تابعی بزرگ، ہزاروں صحابہ کی زیارت کرنے والے، وہ فرماتے ہیں میں مسجد شریف میں بیٹھا رہا، نہیں نکلا، پاگل بن گیا. انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. وہ ادھر ادھر دندناتے پھر رہے تھے. میں مسجد شریف میں کونے میں بیٹھا ہوا تھا. اس وقت میں نے دیکھا کہ جب نہ امام کو وہاں رہنے دیا، نہ مؤذن، سب بند ہو گیا. 3 دن کے لیے اس طرح دھاوا بولا گیا. تو میں نے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار سے اذان کی آواز بھی آتی تھی، نماز کی آواز بھی آتی تھی. میں اسی آواز پہ نماز پڑھتا تھا، اسی آواز پر میں کھڑا ہو جاتا تھا اور حضور کے ساتھ ساتھ نماز ادا کرتا تھا. مجھے صاف پتہ چلتا تھا کہ نماز ہو رہی ہے. یہ انہوں نے خود فرمایا اور بہت مستند لوگوں نے اس کو بیان کیا. تو یہ سب جو یزید کے کھاتے میں ہے، اس کا کیا کریں گے؟ تو یہ چیزیں ہیں. اسی لیے کسی نے آج تک یزیدیت کے جھنڈے بلند نہیں کیے. اہل بیت اطہار کی محبت اس کی غیرت کا تقاضا ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جو دین کے خلاف کھڑا ہوا، جس نے ظلم کیا اس خانوادے پر، جس نے علی کے خلاف، حضرت علی کی شان میں جس نے لوگوں سے بکواس کروائی ہو، ایسے گورنر چھوڑے ہوں. حضرت امیر معاویہ نے کسی کو اجازت نہیں دی تھی، یزید نے اجازت دی تھی کہ علی کے بارے میں بولو. اس وقت ممبروں پہ اگر بکواس کی گئی ان کی عملداری میں، ان کے اس کے اندر حکومت کے ماتحت، تو اس وقت یہ کام ہوا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان پہ تمام اصحاب نے تسلیم کیا. ان کی خصوصیات، ان کے فضائل، ان کے مناقب یہ اصحاب کے نزدیک بھی اہمیت رکھتے تھے. یہاں تک کہ وہ بڑے بڑے حضرات جن کا احترام خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کرتے اور کرواتے، وہ بھی سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی نسبتوں پر نازاں تھے اور ان کا احترام فرماتے. ان کے بچوں کو خاص نگاہ سے دیکھتے. یعنی جس کی اولاد کے لیے شیخین کریمین کا یہ عالم ہو کہ جب ان کو دیکھیں حسنین کریمین کو تو وہ اپنے بازو بچھا لیں، پیار سے ان کو اٹھا لیں، اپنے کندھے پہ اٹھائیں، انہیں چومیں، انہیں اپنے ساتھ ممبر پہ بٹھا لیں. جن کی اولاد کی شان ہو، اس کے باپ کے بارے میں ان کا کیا خیال ہوگا؟ کیوں دل میں کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے؟ یہ سب نسبتیں ہیں نا اس گھرانے کی، جو اس گھرانے کو حاصل ہے. دیکھیے کتنی بڑی بات ہو جاتی ہے کہ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر خالی ہوتا ہے، ادھر پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے ہی اس ممبر پر خطبہ دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو ننھے حسین آتے ہیں اندر سے، اور آ کر کے سیدھے ممبر کے پاس جس طرح اپنے نانا جان کے پاس آتے تھے اسی طرح وہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں. تو دیکھتے ہیں نانا جان تو ہے نہیں، اب کوئی اور بیٹھا ہے. تو چھوٹا بچہ ہی ہے نا، تو کیا کہے گا؟ اب اپنے بڑوں کی محبت میں اور حضور جیسی ہستی کی محبت میں تو انہوں نے کہا کہ اٹھو، ہٹو ہمارے ممبر سے، یہ ہمارے نانا جان کا ممبر ہے، آپ اس پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ بس حضرت ابوبکر سے آرائز اپنا رہا. انہوں نے بچے کو گود میں اٹھایا، رونے لگے، فرمانے لگے ہاں بیٹا یہ تمہارے نانا جان کا ہی ممبر ہے، یہ ہمارا نہیں انہی کا ممبر ہے. اور انہیں سینے سے لگا لیا. جناب علی آگے آئے، عرض کی کہ حضور یہ اپنی طرف سے ہی کہہ رہا ہے بچہ، ہم نے اس سے ایسی کوئی بات نہیں کہلوائی. فرمایا میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے. یہ تعلقات تھے، اس گھرانے کا اتنا لحاظ احترام تھا. کیا بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو کھڑا چھوڑ دیتے تھے. اپنے بیٹے کو حضرت حسین آتے تو فوراً بلا لیتے تھے. اور کبھی اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ چلے گئے یہ دیکھ کر کے کہ بڑے بڑے لوگوں کو موقع نہیں مل رہا بارگاہ فاروقی میں، تو مجھے کیا ملے گا؟ بعد میں جب پتہ چلا امیر المومنین کو تو تڑپ گئے اور کہا حسین تم اور لوگوں جیسے تھوڑے ہی ہو، ہمارے سر پہ جو بال اگے ہیں تمہارے خانوادے کی برکت سے تو اگے ہیں، تو اس لیے تم آ جاتے کوئی مسئلہ نہیں تھا، تمہاری بات اور ہے. یہ جذبات تھے. اور پھر اسی نسبت کے لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جناب علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے ان کی بیٹی
اس کی نسبت چاہی، اس خانوادے سے نسبت حاصل کرنے کے لیے ان کی بیٹی کو چاہا کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے فرمائیں تاکہ میں آل فاطمہ سے اپنی نسبت پیدا کر سکوں۔ خود کیا مقام ہے، اللہ اللہ! دیکھیں جن کے بارے میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں پہ فضیلت مت دینا، ان کے اپنی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر، اس سے بھی زیادہ ہوں گی، ان کا اپنا مقام، ان کے فضائل میں کتنی ان کے موافق آیتیں اتری، مگر یہ جو ایک نسبت ہے اس کا احترام اپنی جگہ ہے۔ تو یہ درخواست کی حضرت علی راضی برضا۔ بتائیے اگر ناراضیاں ہوتی، آپس میں دوریاں ہوتی تو کبھی یہ رشتے ہو سکتے؟ نہیں۔ وہ خوش ہوئے کہ حضرت امیر المومنین جیسی ہستی کے ساتھ میری بیٹی کا نکاح ہوگا، تو خوش ہوئے۔ تو اس کے بعد یہ نکاح ہوا، اور ان صاحبزادی کا نام تھا ام کلثوم، حضرت ام کلثوم، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں گئی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کی لخت جگر ہیں۔ اب ان سے ایک بیٹے پیدا ہوئے زید، ان سے پیدا ہوئے ہیں زید بن عمر رضی اللہ عنہ، انہی کے بیٹے۔ تو یہ نسبتیں حاصل کی، اس طرح پیدا کی، تعلق پیدا کیا، رشتہ داریاں بڑھائیں اس خانوادے کے ساتھ۔ تو اس طرح سلسلہ ہمیشہ چلا۔ سیاسی معاملات میں سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ ہمیشہ مشورہ دیتے رہے، بیعت کرتے رہے، ایک کے بعد دوسرے کی، دوسرے کے بعد تیسرے کی، سب کی بیعت کی۔ اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہ مشکل وقت آیا تو جناب علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو دروازے پہ کھڑا کیا اور کہا حفاظت کرنا، اور جیسے امیر المومنین فرمائیں وہ کرنا۔ چنانچہ اہل بیت اطہار کے مجاہدین بار تلواریں لے کے کھڑے تھے۔ اگر ان کے دلوں میں آپس میں کوئی بات ہوتی تو اس طرح کے معاملات ہوتے؟ کبھی نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کیا بات ہے، سبحان اللہ! قریشی ہاشمی جب پیدا ہوئے تو حضور کی گود میں پلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں پرورش پاتے ہیں بچپن میں، جناب ابو طالب کے یہاں، کیونکہ آپ کے والدین کریمین دنیا میں نہیں۔ دادا عبد المطلب فوت ہو گئے، اب چچا آ گئے، تو چچا نے پالا۔ پھر علی پیدا ہوئے تو حضور کی گود میں آ گئے۔ علی جب پیدا ہوئے تو حضور نے غسل دیا، غسل ولادت، اور حضور کا جب وصال ہوا تو علی نے غسل دیا، غسل وفات۔ ادھر حضور نے ان کو غسل ولادت دیا، ادھر علی نے رسول خدا کو غسل وفات، غسل وصال دیا۔ یہ اور پھر اس کے بعد اس گھرانے میں 10 سال کی عمر میں ایمان لائے، اور یہاں گھر میں پہلے کس کی گود میں؟ ادھر رسول پاک کی گود ہے، ادھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی تربیت گاہ ہے، اور یہیں وہی کے انوار اتر رہے ہیں، یہی سارے دیکھ رہے ہیں مناظر، نبوت کے مناظر، عبادتیں، خشوع خضوع، تمام کیفیات۔ کیا عالم ہوگا جس کی نگاہوں سے یہ سب کچھ گزر رہا ہو، جس کا بچپن اس ماحول میں گزرا ہو۔ یہی وجہ ایمان میں ایسے پھر پختہ ہوئے کہ 10 سال میں اعلان کیا، اور پھر کبھی ساتھ نہیں چھوڑا، ایسا نبھایا کہ ہر جگہ علی ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، ہر جگہ علی ساتھ ہیں، اور ہر غزوے میں ساتھ ہیں۔ اب میں پھر عرض کر دوں، اور بھی اصحاب ہیں ساتھ۔ یہاں پر کچھ لوگ پھر ڈنڈی مارتے ہیں، کہتے ہیں علی ساتھ تھے باقی سب بھاگ جاتے تھے، نعوذ باللہ۔ نہیں، ہماری اس بات سے یہ نہ سمجھے، علی ساتھ ہیں، ابھی صرف علی کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے بدر میں دیکھو علی آگے، امیر حمزہ، حضرت علی، حضرت عبیدہ آگے ہیں، سامنے مقابلہ ہے، بڑے بڑے کافر سامنے کھڑے ہیں، اڑا دیتے ہیں۔ احد میں دیکھو جہاں زوردار حملہ ہوا، کچھ مسلمانوں کے قدم ضرور اکھڑے، مگر علی ان کے اندر ہیں جنہوں نے رسول پاک کا کوئی اپنی حفاظت میں لے رکھا تھا، جو حضور کی ڈھال بنے ہوئے تھے، علی اس میں بھی آگے تھے۔ اس کے بعد دیکھو عذاب میں حضرت علی ایک بہت بڑے وقت کے پہلوان کے سامنے آ جاتے ہیں، کون؟ ابن عبد ود، جو آ کے چیلنج کرتا ہے، تو علی آگے آتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کون ہو؟ کہا علی بن ابی طالب۔ کہا برخوردار تمہارے باپ سے میرے بڑے اچھے تعلقات تھے، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا۔ آپ فرماتے ہیں اور تو چونکہ اسلام کے خلاف اور رسول اللہ کے مقابلے میں نکل کر آیا ہے تو میں تجھ سے ہی لڑنا چاہتا ہوں۔ تو میرے باپ کا خیال کرتا رہے، مگر ہم تو یہ جانتے ہیں تو اللہ کے رسول کے مقابلے میں آیا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ پھر۔ اور وہ ایک بڑا جناب پہلوان، مشہور و معروف، اور علی ایک نوجوان شخصیت، قد بھی چھوٹا، مگر جناب مقابلہ ہوا تو لوگوں نے دیکھا
کہ ابن عبد ود کے پرچے اڑ گئے۔ علی عذاب میں اس طرح اپنا جوہر دکھاتے ہیں شجاعت کا۔ پھر اس کے بعد حضرت علی خیبر کے مقام پر مرحب نامی پہلوان کو جس طرح اڑاتے ہیں، سامنے آ کر وہ بھی اسی طرح چیلنج کرتا ہے، یہ علی کی تلوار اٹھتی ہے، پس تھا اور وہ لمبا چوڑا تھا، اچھل کر جو اس کے اوپر وار کرتے ہیں تو خود میں زرا میں لوہے میں ڈوبا ہوا شخص علی کی تلوار خارا شگاف کا وہ وار برداشت نہیں کرتا، اور علی کی تلوار قہر خداوندی بن کے جب اس کے سر سے ٹکراتی ہے تو یقین جانیے کہ خود کو پھاڑ کے رکھ دیتی ہے، خود لوہے کا پھٹ جاتا ہے اور اس کا سر بھی بیچ میں پھٹتا ہے، پھر وہ چیر کر کے اس کی زرہ تک کو پھاڑ کے رکھ دیتی ہے، دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں مرحب نامی پہلوان کے صرف ایک ہی وار میں، اور وہ زمین پہ تڑپتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ عالم تھا ان کی شمشیر خارا شگاف کا اور شمشیر قہر ربانی کا۔ یہ قہر ربانی کی شمشیر تھی، یہ جلال ربانی کی شمشیر تھی۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ علی آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد خیبر کا جو دروازہ ہے، قلعہ خیبر کا دروازہ، بڑا دروازہ ہے، بہت بڑا قلعہ، اس کو ایک ہاتھ سے پکڑ کے اکھاڑ دیتے ہیں، پورا دروازہ ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں۔ بعد میں ایک روایت میں آیا 40 اصحاب اور ایک میں آیا 70 اصحاب اس دروازے کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اٹھا نہیں پاتے ہیں۔ یہ کیا ہیبت ہے، کیا جلال، کیا قوت طاقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بازو میں۔ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کو چھوڑتے ہیں مدینے کی نگرانی کے لیے، عورتوں اور بچوں کی نگرانی کے لیے، اور امامت کی ذمہ داری عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو دیتے ہیں۔ حضور جانے کی تیاری کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں علی تمہیں چھوڑ دیا، یہ کیا ہوا؟ کچھ لوگ باتیں بناتے ہیں تو علی کو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ حضرت علی حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ آپ مجھے یہاں عورتوں اور بچوں کا نگراں بنا کے جا رہے ہیں، مجھے یہاں چھوڑ رہے ہیں اور بہت سے اصحاب آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، سب لوگ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا علی دل چھوٹا نہ کرو، دل چھوٹا نہ کرو، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو؟ اما ترد ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ آج تمہاری حیثیت ایسے ہی ہے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ہارون علیہ السلام کی حیثیت ہے۔ وہ بھی کوہ طور پہ گئے تھے تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو قوم کا نگران بنا کے گئے تھے، آج میں تمہیں اسی طرح اس قوم کا نگران بنا کے جاؤں۔ لیکن اس میں اب ایک احتمال پیدا ہوا کہ وہ تو نبی تھے، تو کیا حضور کے بعد کوئی نبی بن سکتا ہے؟ اس لیے آگے فرمایا الا انہ لا نبی کے بعد ہی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ادھر نبی تھے مگر اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ بتا دیا۔ تو حضرت علی خوش ہوئے۔ اسی طرح جب مواخات ہوئی مدینے آنے کے بعد، دو مسلمانوں کو ایک ساتھ ملایا گیا، بھائی بھائی بنایا گیا تاکہ سوسائٹی ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ حضرت علی رہ گئے، حدیث میں آتا ہے وہ آئے آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ حضور نے پوچھا علی کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ آپ نے ہر دو آدمیوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، فما اخیتنی احدن، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، میں اکیلا رہ گیا۔ تو حضور نے فرمایا علی کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا آخرت میں میرے بھائی ہو۔ سبحان اللہ، اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہوگا کہ تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ حضرت علی کی کتنی بڑی شان کہ فرمایا من کنت مولا فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ سبحان اللہ، جس کا میں مولا۔ کچھ لوگوں نے شکایت کی، کوئی بات ہوئی، کوئی ناگواری پیدا ہوئی کوئی معاملات میں، تو حضور نے فرمایا سن لو، علی کی شکایت نہ کرو، علی سے محبت کرو، جس کا میں مولا اس کے علی بھی مولا۔ اسی لیے آج ہم مولا علی کہتے ہیں۔ مولا علی حدیث میں آیا ہے۔ مولا کا مطلب کیا ہے؟ مددگار۔ مولا کا مطلب کیا؟ آقا۔ مولا کا مطلب کیا ہے؟ راہبر، رہنما، تصرف کرنے والا وغیرہ وغیرہ۔ مولا کا مطلب دوست۔ یہ اس لیے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا علی ولی کل مومن، علی ہر مومن کا ولی ہے، ہر مومن کا ولی ہے۔ پھر فرمایا انا منہ وہو منی، میں اس سے ہوں اور وہ مجھ سے ہے۔
علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، یہاں تک بھی فرمایا. اور پھر فرمایا کہ انا مدینۃ العلم والی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور کہیں فرمایا انا دار الحکمت والی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یہ سب احادیث حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں آئی ہے، مختلف کتابوں میں، مشکات میں بھی ہیں، ترمذی میں ہیں، دیگر کتابوں میں، بہت سی کتابوں میں یہ سب لکھی ہوئی ہیں. بخاری مسلم میں بھی مختلف احادیث آئیں. بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کچھ نام بھی دیے جو آپ کے لیے ایسا ٹائٹل بنے کہ ان کو خود بھی فخر ہوا اس پر اور آج تک وہ مشہور ہوئے ہیں. چنانچہ ابو تراب آپ ہی کے ناموں میں سے ایک نام جو حضور نے انہیں دیا. جب ایک دفعہ سیدہ زہرا کے ساتھ کچھ رنجش ہو گئی گھر میں، جیسے ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان کبھی اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے. بخاری میں حدیث آتی ہے حضور گھر تشریف لے گئے ان کے تو دیکھا علی نہیں. پوچھا کیا ہوا؟ کہا وہ ناراض ہوئے چلے گئے. اچھا، حضور تشریف لے گئے تو کسی کو بھیجا، فرمایا جاؤ دیکھو. وہ گئے تو بتایا کہ وہ تو مسجد میں لیٹے ہوئے. پھر حضور خود تشریف لے کر گئے، دیکھا علی لیٹے ہوئے تو ان کے کپڑوں پہ جسم پہ مٹی لگی ہوئی تھی. فرمایا قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اٹھو ابو تراب، اٹھو ابو تراب. اٹھایا ان کو اور ان کی مٹی کو جھاڑا اور پھر ساتھ لے کر گئے. یہاں سے ابو تراب حضرت علی رضی اللہ عنہ مشہور ہو گئے. یہ حضور نے جو فرمایا. اور اس کے بعد آپ فرماتے تھے مجھے اس نام سے سب سے زیادہ محبت ہے، یہ حضور نے مجھے عطا کیا. ابو تراب کا مطلب مٹی والا، مٹی والا. تو جناب بڑی نسبتیں ہیں، کیا کیا بیان کیا جائے. اور اس کے بعد پھر آپ کی زندگی آخری دور 5 سال کا جو خلافت کا دور ہے، بڑا آزمائشوں کا دور، اس کے اندر جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ خلافت اسلامیہ تقسیم کی ایک صورت میں بڑھ گئی. اہل شام وہ یہ کہتے تھے کہ آپ قاتلین عثمان سے بدلہ لے لیں تو ہم آپ کی بیعت کر لیں گے. یہ اختلاف کی بنیاد پڑی یہاں سے. اچھا، وہ جو مطالبہ کر رہے تھے وہ بھی ایک اجتہاد کی بنیاد، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں اور کسی لالچ میں نہیں. ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ بدلہ لیں. حضرت علی بھی مجبور تھے، ان کے سامنے حالات یہ تھے کہ قاتل ایک نہیں ہے، 2 نہیں ہیں، جتنے بھی ہیں 2 4 وہ سب چھپے ہوئے ہیں ہزاروں میں، اور ہزاروں لوگ اس کو آن کر رہے ہیں. اب میں بدلہ کس صورت میں لوں؟ ان کو اگر چھیڑتا ہوں تو چھتے میں ہاتھ ڈالنا ہے، سب کچھ بکھر کے رہ جائے گا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پالیسی یہ تھی کہ پہلے میں اندرون خانہ مضبوط ہو جاؤں اور یہاں خلافت کے مرکز میں استحکام پیدا ہو جائے، اس کے بعد پھر بدلہ لیں گے. مگر انہوں نے جو شام سے تعلق رکھتے تھے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اور صرف حضرت امیر معاویہ نہیں، حضرت زبیر یہ ہیں عشرہ مبشرہ، حضرت طلحہ یہ بھی عشرہ مبشرہ، ان کا بھی یہی تقاضا تھا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ام المومنین، ان کا بھی یہی تھا کہ بدلہ لیں. تو یہ ایک مسئلہ ہو گیا تھا، یہ کانفلکٹ پیدا ہوا تھا. اب اس میں اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، اب کیا کہیں گے بتائیے آپ؟ اور اس میں کیوں پڑھیں ہم؟ اور کیوں ہم کسی کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ اتنے بڑے لوگ، صرف امیر معاویہ نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی علی کے مقابلے میں آیا سب کے سب غلط، اور نعوذ باللہ بہت آگے جا کر کہہ دیتے ہیں جہنمی ہیں. اور یہ استغفر اللہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں صرف امیر معاویہ نہیں تھے اس وقت، حضرت طلحہ بھی تھے، حضرت زبیر بھی تھے، حضرت عائشہ، یہ سب یہ مطالبہ کر رہے تھے. اور پھر جمل جب ہوئی اور جمل اتفاق سے ہو گئی، وہ باقاعدہ ایک دوسرے کے خلاف نمٹ آزما نہیں ہونا چاہتے تھے، مگر جب کچھ لوگ ادھر جمع ہوئے تو ایک غلط فہمی پھیلا دی گئی کہ حملہ ہو رہا ہے، تیاری ہو رہی ہے. ادھر سے وہ تشریف لائے، دوسری طرف ان کی فوجیں کھڑی ہو گئیں، ان کو آپس میں بھڑا دیا گیا. اس طرح اس جمل کی لڑائی میں بڑے بڑے اصحاب کا خون ہو گیا. اور اس میں حضرت زبیر، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، ایسے لوگ عشرہ مبشرہ یہ شہید ہو گئے، جن کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ خون کے آنسو روتے تھے، اور گھوڑے سے اتر کر ان کا سر مبارک اپنی ران پر رکھ کر کے فرماتے تھے کہ کاش علی کو اس کی ماں نے جنا نہ ہوتا، کاش علی اس دن سے پہلے مر گیا ہوتا، کہ ایسے ایسے لوگ آج شہید ہوئے اور یہ نقصان پہنچا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے، یہ سب ایک ناگہانی ہو گئی، اچانک ہو گیا. اور اس میں جو خارجی ٹولہ تھا اس نے اپنا کام دکھایا اور ان کو آپس میں بھڑا دیا. حضرت علی نے اس جنگ کو روکا. تو بہرحال یہ جنگ تو اس طرح ہوئی ہے، مگر جو چیز تھی، ڈیمانڈ، جو مطالبہ کہ آپ قاتلین عثمان سے بدلہ لیں، وہ اپنی جگہ تھا. کچھ لوگوں کا وہ بالکل اجتہاد کی بنیاد پہ چاہتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے مجھے تھوڑا سا ٹائم دیا جائے. تو اب اس اثنا میں جنگ ہوئی جو میں نے بتایا. تو
اب اس میں صحیح ہے کہ جو ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ابھی بدلہ لیں، وہ دراصل پوری طرح معاملات کو نہیں سمجھ رہے تھے، وہ پوری طرح نہیں سمجھ. حضرت علی رضی اللہ عنہ اس لیے حق پر تھے اس معاملے میں کہ وہ مرکز میں بیٹھے تھے اور وہ ساری سچویشن دیکھ رہے تھے، انہیں بالکل صحیح ادراک تھا تمام حالات کا. آپ جو ڈیلے کر رہے تھے اس کو، تو اس میں آپ بالکل حق پر تھے. اگر آپ اقدام کرتے تو بہت خرابی پیدا ہوتی، بہت گڑبڑ ہوتی ہے، بڑا خون بہتا. اس لیے تمام امت کا، اہل سنت اہل حق کا اتفاق ہے اس بات پر کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا موقف درست تھا، اور ادھر سے جو مطالبہ ہوا تھا اس میں خطا تھی. اس کو خطا کہیں گے، گناہ نہیں کہیں گے، نہ کوئی ظلم کہیں گے. ہم ان کے بارے میں کوئی لفظ نہیں بولیں گے، صرف خطا. خطا کا مطلب ایک لغزش، ایک بھول، ٹھیک ہے نا، پوری طرح کی چیز کو ادراک نہ کر پانا، یہ کہا جائے گا. تو یہ ہوا ہے. باقی وہ مخلص ہیں سب. اب یہ میں نے پوری تفصیل اس لیے بیان کی کہ آج جب علی کی بات کی جاتی ہے تو دوسری طرف بڑے بڑے اصحاب کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے جتنے مقابلے میں آئے سب گمراہ تھے، غلط تھے، جہنمی تھے. نعوذ باللہ من ذالک. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. وہ بھی اہل حق ہیں، بہت لوگ اس طرف بھی تھے، بہت لوگ اس طرف بھی تھے. یہ سب اصحاب ہیں، یہ سب بزرگ ہیں. ہم پہلے میں نے بتا دیا ان میں سے کسی ایک کو بھی ڈراپ کریں گے، دین کا اتنا حصہ ڈراپ ہو جائے گا جو ان کے ذریعے سے آنا ہے. اور یہاں اتنے لوگ جب ہوں، اگر ان سب کو ڈراپ کیا اور چھوڑا اور ترک کیا اور کچھ کہا ان کے بارے میں، تو دین اچھا خاصا چلا جاتا ہے ہمارے ہاتھ سے. ایسے لوگوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نہیں مانتے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک بات سن لیجیے، آخری بات. آج میں یہ باتیں اس لیے بیان کر رہا ہوں تفصیل سے، اب یہ کوئی کتابوں کی باتیں نہیں رہ گئیں. پہلے تو کوئی پڑھتا تھا تو اسی کو سمجھانا پڑتا تھا. اب تو ہر دوسرا آدمی موبائل لے کے آتا ہے، کہتا ہے دیکھیں یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. کوئی بیٹھا ہوا ہوگا لیپ ٹاپ لے کے، وہ بک بک کیے جا رہا ہوگا. حتیٰ کہ 80 سال کا بڈھا بھی وہ گمراہ ہو گیا ہے تو وہ صحابہ کو، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کو گالیاں دے رہا ہے. بڑے گندے الفاظ، بڑی واہیات باتیں. ایسے آج کوئی نوجوان بھٹک گیا، وہ بیٹھ گیا چرب زبان، وہ شروع ہو جاتے ہیں صحابہ کے بارے میں الٹے سیدھے فیصلے، حدیثیں سناتے ہیں، اس کو ٹویسٹ کرتے ہیں. دیکھیں گے حدیثیں ٹویسٹ ہو جاتی ہیں. کسی بھی بات کو جب ہم اپنے ایکسنٹ میں بیان کرتے ہیں نا تو معنی بدل جاتا ہے. یہ سمجھا کریں آپ بات. اگر آپ سن تو حدیث ہی رہے، مگر ایک بات پہ اس نے زور دے دیا، منہ ٹیڑھا کر لیا، اس نے ذرا طنزیہ انداز میں وہ مقام بیان کر دیا اپنے عقیدے نظریے کے مطابق، تو بات بگڑ جائے گی نا. تو اس طرح بھی بے ادبی ہوتی ہے. کسی بات پر زور دینے سے، ضرورت سے زیادہ منہ ٹیڑھا کرنے سے، کسی بات کو اعتراضی انداز میں بیان کرنے سے، جیسے وہ ایک شعر ہے نا، میں ذرا اس کی ایک مثال دوں کس طرح بات بدل جاتی ہے تاکہ آپ اچھی طرح سمجھیں. وہ کہا غالب کا ایک شعر ہے کہ موت کا ایک وقت معین ہے مگر نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. یہ بالکل سیدھا سمپل میں نے پڑھ دیا، ٹھیک ہے. اب میں اس کے اندر کسی ایک لفظ پہ زور دوں گا تو معنی بدلنا شروع ہو جائے گا. موت کا ایک وقت معین ہے مگر، اب سنیے، اب میں نیند پہ زور دے رہا ہوں. نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ یہ دیکھیے آپ کی توجہ نیند پہ جائے گی. یہ نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ نیند کا مسئلہ زیر غور ہے. اچھا، اب اس کے بعد میں دوسرے پہ زور دیتا ہوں. موت کا ایک وقت معین ہے مگر نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ فرق سمجھ گئے آپ؟ تشریح کرنے کی ضرورت تو نہیں. کیوں رات بھر نہیں آتی؟ یعنی آتی تو ہے مگر رات بھر نہیں آتی. ادھر کیا نیند آتی ہی نہیں کم وقت. تو بالکل بدلتا ہے معنی. اب یہ کیا کرتے ہیں، یہ حدیثیں جب پڑھتے ہیں نا، کوئی لفظ آتا ہے تو اس کو بہت زیادہ یہ کہ اس کو زور دے کے پڑھتے ہیں، پھر اس کو ٹیڑھا کر دیں گے، ٹوسٹ کریں گے، اس میں اعتراض کا موڈ پیدا کر دیں گے. تو وہ ظاہر جب آپ تک پہنچے گی بات تو ایک غلط مفہوم میں پہنچے گی. یہ ہے. اور ایک محبت والا، عقیدت والا جب وہ بات بیان کرے گا تو اسے ایک اور انداز سے بیان کرے گا، اس میں اعتراض خود بخود نکل جائے گا. میں عرض کر رہا تھا کہ اب یہ چونکہ ہر ہاتھ میں پہنچ گئی چیز، گھر گھر ہے، بچہ بچہ پڑھ رہا ہے، تو آخر میں ایک حدیث جو ہے وہ سن لیں اور آپ اس شر سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علیکم. جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو کہ جو میرے اصحاب کو گالی دے رہے ہوں تو ان سے کہو اللہ کی تم پہ لعنت ہو. بس ختم بات. اب سننا سنانا کیا ہے، ختم ہوں گے. جب گالی دے کوئی رسول پاک کے صحابی کے بارے میں غلط زبان بولے، لعنت بھیج کے اس کے سوئچ کو آف کر دیں
اور بالکل آگے بڑھ جائیں، ختم۔ اگر سنا تو خدا نخواستہ ہمارے دل بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور صحابہ اور اہل بیت اطہار سب کی عزت حرمت ہمارے دلوں میں قائم فرمائے۔